تو سورہ اعراف کے اندر جو ہے وہ 206 آیتیں ہیں، اور یہ بہت اہم ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہیں، ان کو جڑواں صورتیں بھی کہا جاتا ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب اعراف کا ذکر کرتا ہے. اچھا، اصحاب اعراف کا ذکر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 46 سے 47 کے اندر کیا ہے. اگر آپ اس کو جا کے مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا. تو اصحاب اعراف بیسیکلی کون لوگ ہیں، کیا ہیں، ان کی کیا زندگی ہے، ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے. کیونکہ یہ ایک طرح سے انٹروڈکشن ہے اس کا سورت کا، تو یہ بات ہمیں کلیئر ہونی چاہیے. پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں. اعراف کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اعراف وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیوں کے اندر مثبت پہلو بھی بہت زیادہ نہیں ہیں، اور جن کے اندر اتنے قوی نہیں ہیں کہ ان کو جنت میں ڈال دیا جائے، اور ان کے اندر منفی پہلو بھی اتنے خراب نہیں ہیں کہ ان کو جو ہے وہ جہنم میں جھونک دیا جائے. تو لہٰذا وہ جنت اور جہنم کے درمیان کی ایک سرحد کے اوپر ان کو بالکل ایک دم کچھ لوگ کہتے ہیں معلق ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کسی بلندی پر، اور مختلف تفاسیر ہیں اس کے بارے میں، ان کو ٹھہرا دیا جائے گا. اور ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ تم جنت کے امیدوار ہو. اور وہ دیکھ رہے ہوں گے جنت کے لوگوں کو کہ جنت کے میوے کھا رہے ہیں، جنت میں مزے اڑا رہے ہیں لوگ، اور اس کے بعد ان کو دیکھ کے حسرت کرتے ہوں گے کہ آیا کہ انشاءاللہ ہم بھی ایک وقت یہاں پہ جانے والے ہیں. مگر جب دوزخ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم سے بچا. مطلب یہ کہ ان کے اندر تو اب یہ کون لوگ ہیں، اس کے بارے میں کو بہت زیادہ مطلب یہ کہ تفاسیر میری نظر سے کم نہیں گزری ہے. مگر یہ ہے کہ صرف اور صرف اس پہ اتفاق کیا گیا ہے کہ یہ جاننے کے لیے کہ ان کی زندگیوں کے اندر دونوں طرف سے کوئی اتنے زیادہ مثبت اور منفی پہلو نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں کہ زندگی جو انسان بڑی کوئی زندگی لوگ گزارتے ہیں بعض دفعہ، جن کی زندگیوں کے اندر کوئی جھول نہیں ہوتا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں پر پہنچائے گا. جن لوگوں تک اللہ کا دین پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہاں تک پہنچائے گا. اس کے بعد اس کے اندر آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 17 تک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ابلیس کا مکالمہ جو سورہ بقرہ کے اندر ہے. مگر یہاں پہ دیکھیں یہ مکالمے کو اگر آپ غور سے پڑھیں، اس کو سمجھیں، میں نے 12 سے 17 آیت نمبر بتا دی آپ کو، آپ جا کے خود پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تو یہ انسان کی زندگی کی بنیاد ہے. جس بنیاد پر اللہ کا دین نافذ کیا گیا، جس بنیاد پر اس دنیا کو بنایا گیا، اس کی ایک اکائی ہے آدم علیہ السلام اور اس کے بعد ابلیس. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پلاننگ کا حصہ ہے یہ پورا کہ اس دنیا کو، تو یہ ایک پلاننگ کا حصہ ہے. اگر ہم اس کو غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں تو ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں. اگر ہم شیطان اور ابلیس کی چالوں کو اگر صحیح معنوں میں اگر ہم سمجھ لیں تو ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکالمہ ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے آدم کو پیدا کیا ہے، لہذا تم اس کے سامنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کرو. اس نے کہا کہ میں تو نہیں، اللہ ابلیس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ تجھ کو کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ تو نے تو اس کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اور آگ جو ہے وہ بلندی کی کا اشارہ کرتی ہے، تو لہٰذا یہ کہ یہ میرے سامنے تو چھوٹی چیز ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ اس کے بعد جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ تو یہاں سے نکل جا، مطلب یہ ہے کہ ایک اولاد ہے کسی کے گھر میں ہے اور وہ والدین کی نافرمان ہے، تو والدین اس کو یہی کہتے ہیں کہ نکل جاؤ، تمہارا اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں ہے اگر تمہارے کہنے پر نہیں چلو گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تو یہاں سے راندے درگاہ ہو جا، تو یہاں سے نکل جا. تو وہ اس کے مکالمے میں یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی ان لوگوں کی گھات میں بیٹھا رہوں گا کہ جن کو تو نے جن کو تو نے مجھ سے زیادہ فضیلت عطا کی اور ان کو جو ہے وہ پیدا کیا. میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا اور ان کی گھات میں لگا رہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جا، تو جو ہے گمراہ کر ان کو بھی، اور جو لوگ تیری راہ پہ چلیں گے، جو تیرے راستے پہ چلیں گے، ان کو اور تجھ کو، ان دونوں کو میں جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بھر دوں گا، مطلب دوزخ میں ان کو بھر دوں گا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں فلسفہ ہے پورا کا پورا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے، جو ٹیسٹ ہے ہمارے لیے اس دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اس دنیا کے اندر. اور اس کے بعد اب شیطان کا معاملہ دیکھیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی کہتا ہے کہ تو میرے ان بندوں کے اوپر تجھے سلطانیت نہیں ہوگی. سلطان کا مطلب ہوتا ہے اقتدار نہیں ہوگا، کہ جن لوگوں نے
جو لوگ تیری راہ پر نہیں چلنا چاہیں، جو میرے دین کو صحیح معنوں میں فالو کرنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر تیرا کوئی جو ہے وہ چالیں نہیں چلیں گی۔ تو شیطان یہ کہتا ہے کہ آخر میں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب شیطان کے آخرت میں جب شیطان کے سامنے یہ بندے لائے جائیں گے، اور ہم کہتے ہیں آج کی زندگی میں کہ یار شیطان نے ہم کو بہکا دیا تھا، یہ ساری چیزیں، مگر حقیقت میں یہ ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ شیطان ہمیں بہکاتا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے نفس کی کمزوری ہے۔ شیطان صرف اور صرف ہمیں ورغلاتا ہے، ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو۔ وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹ کر آپ کو لے جا کر اس جگہ پر کھڑا کر دے کہ جو برائی کی جگہ ہے۔ وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ میری وہ سلطانیت تجھ پر نہیں ہے کہ تجھے، اور وہ آخر میں اس بات کو کہے گا آخرت کے دن ان بندوں کو سامنے ایڈریس کر کے جو، اور اللہ کے سامنے وہ استقاضے کا گواہ بنے گا ان لوگوں کے سامنے جو اللہ کی راہ سے بھٹک گئے تھے، جو شیطان کی راہ پر چل رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تو صرف اور صرف تجھے اشارے کیے تھے، تجھے ورگلایا تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم جاؤ، اور میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور وہ جو ہے وہاں سے نکل، مجھے میرے رب سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ وہاں سے اپنی اس بات کا جو ہے وہ کار کرے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کے اندر سورہ اعراف کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ لوگ جائیں، اور جانے کے بعد کوشش کریں کہ سورہ اعراف اور سورہ انعام کی تلاوت کریں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے اندر بہت اہم چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔